اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی تختی کا 17واں سبق حرف وا کے متعلق ہے۔ حرف ہے وا، مخرج زبان کی نوک اور ثناء علیہ کا کنارہ، اس سے وا ادا ہوتا ہے۔ یعنی زبان کی نوک جب اوپر والے سامنے کے دو دانتوں کی نوک سے لگے تو اس سے وا ادا ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ کو اس نقشے میں نظر آ رہا ہے کہ زبان کی نوک ثناء علیہ کے کناروں سے لگی ہوئی ہے۔ پڑھنے کا طریقہ: وا کی ادائیگی کے وقت زبان کی نوک کو اوپر سامنے والے دو دانتوں کے کناروں سے لگائیں اور اس کے بعد پھر زبان کو الگ کریں اور ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں، لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ دانتوں کو زبان کی نوک سے لگانے کے لیے نیچے نہ لے کے آئیں، بلکہ زبان کی نوک کو دانتوں کے کناروں سے لگانے کے لیے اوپر لے کے جائیں، کیونکہ اگر یہ دانت نیچے لے کے آئیں گے تو اوپر اور نیچے دونوں دانتوں کے لگنے کی وجہ سے سیٹی کی آواز پیدا ہو جائے گی۔ تو سیٹی سے بچنے کے لیے دونوں دانتوں کے درمیان کچھ فاصلہ رکھیں، جیسے کہ آپ کو اس نقشے میں نظر آ رہا ہے کہ دونوں دانتوں کے درمیان کچھ فاصلہ ہے۔ غلطیوں کی نشاندہی: بعض بچے وا کی ادائیگی کے وقت منہ بند رکھتے ہیں، یہ غلط ہے۔ جیسے وہ، کیونکہ الف کی ادائیگی منہ کے کھولنے سے ہوتی ہے، جیسے وا۔ بعض بچے الف کے بعد حمزہ کا اضافہ کرتے ہیں، یہ غلط ہے، جیسے وا۔ بعض بچے وا کے الف کی ادائیگی کے وقت آواز میں لہراؤ سا پیدا کرتے ہیں، یہ غلط ہے، جیسے وا۔ بعض بچے وا کی ادائیگی کے وقت سیٹی کرتے ہیں، یہ غلط ہے، جیسے وا۔ بعض بچے وا کو پر کرتے وقت ہونٹوں کو گول کرتے ہیں، یہ غلط ہے، جیسے وا۔ بعض بچے وا کی ادائیگی کے وقت درمیان میں غین کا اضافہ کرتے ہیں، یہ غلط ہے، جیسے غا۔ اگر ان غلطیوں میں سے بچہ کوئی ایک غلطی کر رہا ہے، جیسے لہراؤ والی غلطی ہو، تو اس غلطی کو درست کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ استاد کو چاہیے کہ بچے کے سامنے پہلے صحیح ادائیگی کرے، جیسے وا، اور پھر بچہ جو غلطی کر رہا تھا اسی کو دہرائیں، جیسے وا، تاکہ بچے کے سامنے صحیح اور غلط کے درمیان فرق واضح ہو جائے۔ تو صحیح ادائیگی ہے وا۔ غلطی کی نشاندہی: منہ بند کر کے پڑھنا، جیسے وہ، یہ غلط ہے۔ حمزہ کے ساتھ پڑھنا، جیسے وا، یہ غلط ہے۔ لہراؤ کے ساتھ پڑھنا، جیسے وا، یہ غلط ہے۔ سیٹی کے ساتھ پڑھنا، جیسے وا، یہ غلط ہے۔ ہونٹ گول کر کے پڑھنا، جیسے وا، یہ غلط ہے۔ درمیان میں غین کا اضافہ کرنا، جیسے غا، یہ غلط ہے۔